السلام علیکم، میں ہوں محمد مظہر۔ ناظرین، اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطین غزہ پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ غزہ میں اس وقت لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ غزہ میں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ دوائی ہے۔ ان حالات میں مسلم دنیا بالکل خاموش نظر آتی ہے۔ حماس اپنی بساط کے مطابق ان حملوں کا جواب دے رہا ہے۔ حماس نے امریکی اسلحہ سے اسرائیل کو نشانہ بنایا اور امریکی اسلحہ سے ہی اسرائیلی حملوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ حماس کے پاس ان حملوں میں استعمال کیا جانے والا اسلحہ امریکی ہے، جس سے امریکہ کو شدید پریشانی لاحق ہے کہ امریکی اسلحہ حماس کے ہاتھ کیسے لگا۔ ناظرین، ہم سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ حماس کی بنیاد کب رکھی گئی، اس نے اپنی کارروائیوں کا آغاز کیسے کیا۔ ناظرین، 1987 میں شیخ احمد یاسمین نے حماس کے ایک گروپ کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ چند جنگجوؤں پر مشتمل ایک گروپ تھا اور اس نے اپنی جنگی کارروائیوں کا آغاز کیا تھا۔ حماس نے اپنے قیام کے 2 سال بعد اسرائیل پر پہلا حملہ کیا تھا اور اس حملے میں 2 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے حماس کی چھوٹی چھوٹی کارروائیوں کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ اس دوران حماس نے اسرائیل پر ایک بڑے حملے کی پلاننگ کی اور اسرائیل اس منصوبے سے بالکل بے خبر رہا۔ اس کی انٹیلیجنس مکمل طور پر ناکام رہی۔ حماس کے جنگجو تقریباً 1 مہینہ تک فلسطین کے مختلف علاقوں میں ان حملوں کی تیاری کرتے رہے، لیکن اسرائیل کو اس کی کان و کان خبر تک نہ ہوئی۔ حماس کی جانب سے یا کسی بھی جنگجو گروپ کی جانب سے اسرائیل پر ہونے والا یہ تاریخ کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ حماس نے ایک ہی دن میں چند گھنٹوں کے اندر اسرائیل پر ہزاروں راکٹ فائر کیے اور اسرائیل پر مختلف اطراف سے حملہ کیا گیا۔ راکٹ فائر کرنے کے علاوہ زمینی راستے سے حماس کے جنگجو اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ پیراگلائڈرز نے بھی اسرائیل میں داخل ہو کر ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں 1000 سے زائد اسرائیلی فوجی اور شہری ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کی تاریخ میں ان کا یہ سب سے بڑا جنگی نقصان تھا۔ اسرائیل کا شمار ایک بڑی فوجی قوت میں ہوتا ہے، لیکن وہ حماس کے چند 100 جنگجوؤں کا مقابلہ نہ کر سکی اور انہیں شدید بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ناظرین، اسرائیل کی ابتدائی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل اندرونی طور پر خلفشار کا شکار ہے۔ ان کی حکومت مستحکم نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل حماس کے اس حملے کا دفاع کرنے میں بری طرح ناکام رہا۔ اس حملے میں امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اسرائیل پر جن ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا وہ امریکی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ نے جو اسلحہ یوکرین کو دیا تھا اور جو کچھ اسلحہ ان کا افغانستان میں رہ گیا تھا، یہ اسلحہ حماس کے ہاتھ لگ گیا ہے اور اسی اسلحے سے حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ان کو شدید نقصان پہنچایا۔ ناظرین، ان حملوں کے بعد اسرائیل نے جارحیت کی انتہا کر دی اور فلسطین کے شہری علاقوں پر بمباری کر کے سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ فلسطین کے اندر ہسپتالوں میں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن ان مظالم پر مسلم دنیا خاموش ہے اور وہ کھل کر اسرائیل کی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔